اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے نبی کا کوئی درجہ نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے عمر نے مارا ہے۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پوچھا تو نے کیوں مارا ہے؟ کہنے لگا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا اے عمر اسے راضی کرو۔ یہودی سے فرمایا میں ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، عیسیٰ روح اللہ کا حبیب ہوں، فخر سے نہیں کہتا۔ پھر آپ ایک دم اپنی ذات سے ہٹے، اپنی امت پر آئے۔ میرا کیا پوچھتا ہے؟ میری امت کا پوچھ۔ اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے۔ اللہ کا نام مومنین ہے۔ تم پہلے آئے، ہم تمہارے بعد آئے، جنت میں تم سے پہلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ میرے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت میں آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا ادھر آئیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اٹھائی، اس سے اونچی شان والا کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص کرائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی اینٹ یاقوت کی ہے، میں نے سمجھا میرا ہے۔ میں اس میں جانے لگا تو دربان نے کہا یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا، ورنہ اندر جا کر دیکھ ہی لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا میں آپ پہ غصہ کھاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ کر فرمایا اے علی تو راضی ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں میرے سامنے رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، میں راضی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر طلحہ اور زبیر کو کہا اے طلحہ اور زبیر جنت میں ہر نبی کے مددگار دربان جیسے بادشاہوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا ایسے ہی دائیں بائیں طلحہ اور زبیر ہوں گے۔ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی، لوگوں کو جنت کا شوق، اور جنت کو حضرت سلمان فارسی کا شوق، حضرت مقداد کا شوق، حضرت علی کا شوق، یہ کہاں سے عزت آئی؟ ختم نبوت کا کام ملا ہے۔ لمبی عمروں کی وجہ سے نمازیں تو پہلی امتوں کی زیادہ، روزے ان کے زیادہ، حج ان کے زیادہ، زکوٰۃ ان کی زیادہ، درجہ ہمارا زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے جس پر بادلوں کے سائے ہوئے ہوں، من و سلوہ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اے موسیٰ ساری امتوں پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت حاصل ہے جو تجھے مخلوقات پر حاصل ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور بے شک ہمیں یہ سعادت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔